السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کے بارے میں کہا ہے اور ایک حدیث کی تشریح کی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اکثر علماء عالم دین حدیث کے صحیح معنی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے عوام اس حدیث کی تشریح صحیح نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے حدیث کی وضاحت کی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں حدیث کی شرح کی ہے۔ تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آخر تک سنتے رہے ان کے بیان کو اور ان کے بیان سے استفادہ کریں۔ بتا رہا ہوں، قیامت کیا ہے؟ قیامت تباہی کا نام ہے۔ قیامت ہے کیا؟ قیامت تباہی کا نام ہے۔ یہ متعین نہیں بتاتا، فضول قسم کے اصول حدیث سے آدمی جب ناواقف ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو پھر اس طریقہ پر یہ ہے کہ تاریخ کا سہارا لے کر کے جھوٹی تاریخیوں کا، اور پھر وہ سارے کے سارے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا تاریخ انہوں نے لکھا، دجال نہیں آیا، قیامت نہیں آئی، تو لہذا یہ حدیثیں جھوٹی ہیں۔ حدیثیں جھوٹے نہیں ہیں، ملا بھی جھوٹا ہے، تم بھی جھوٹے ہو۔ وہ ملا بھی اصول حدیث سے ناواقف ہے، اس کو سمجھنا نہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثوں کو ہمارے ناواقف قسم کے اردو مصنفین کی ان کی کرتوت کی وجہ سے حدیثوں کو لوگوں نے جھٹلایا۔ خیر، حضرت سے پوچھ رہا ہے کہ متی الساعۃ، تعین بتا رہے کہ تعین کب ہے، تو حضرت فرماتے تعین تو میں نہیں بتاتا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں آپ کو بتاتا ہوں، اور قیامت میں نے عرض کیا کہ تباہی کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، کائنات کے ختم ہونے کا نام ہے۔ لہذا فرمایا قال متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ مولانا میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تعین کے بارے میں پوچھا، قیامت کی تعین نہیں ہے، لیکن قیامت کس کا نام ہے؟ قیامت ہلاکت کا نام ہے۔ میں ہلاکت کی متعین تاریخ تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہلاکت کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا کہ زید کب مرے گا؟ زید کب مرے گا؟ آپ کہیں یار تاریخ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ زید کب مرے، البتہ یہ ہے کہ جب کینسر کی بیماری اس کو لگ گئی تو ضرور مرے گا، کینسر سے کوئی بچتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تباہی کا نام ہے، قیامت میں تو سب ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے دنیا کی تباہی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن نشانیاں بتاتا ہوں کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو پھر تباہی آ جائے گی، دیکھ لو۔ قال متی الساعۃ، فرماتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل وسأخبرك عن اشراطها، میں نشانیاں اور بتاتا ہوں تباہی کی۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، فرماتے ہیں کہ لونڈی جب جنم دے، ربها ربتها، اپنے آقا کو جنم دے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں ہوں گی، یہ ماں ہے جی، سمجھ رہی ہیں؟ ماں ہے، دیکھیے کیسے خوبصورت ماں ہے، اور یہ کالا کلوٹا اس کا بیٹا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کے بعد یہ ہے کہ ماں کو کہتا ہے کہ جی سگریٹ کے لیے پیسے دے دے، چرس کے لیے پیسے دے دے۔ میرے پیارے بیٹے میں کہاں سے پیسے لاؤں سگریٹ کے لیے؟ کس کر کے ماں کو یہاں سے دھکا دیا، اور ماں کو کہتا ہے پانی لا، یہ کر وہ کر، تو ماں کو اس نے نوکرانی بنا دی، لونڈی بنائی ہے، اور یہ خود سید بن گیا ہے۔ جیسے کہ آقا اور افسر اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو حکم دیتا ہے، اس ماں نے اس قسم کا کالا کلوٹا سا بغیرت بیٹا پیدا کر دیا، یہ سید بن گیا، ماں یہ لونڈی بن گئی۔ اذا ولدت الامۃ، جبکہ لونڈی یعنی وہی ماں، ربتها، اپنے آقا کو اس نے پیدا کر لیا۔ اذا ولدت الامۃ، جبکہ لونڈی، گویا کہ لونڈی کی طرح ماں، وہ اپنے آقا کو پیدا کر دیا، گویا کہ ماں اب لونڈی بن گئی، گویا کہ اب اما ہو گیا، گویا کی لونڈی، بیٹا اس کا وہ ہو گیا، آقا ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے، یہ اشارۃ الی حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، ماؤں کی بات نہیں مانی جائے گی، اپنی بات منوائی جائے گی۔ یہ جی اذا ولدت الامۃ ربتها واذا تطاول رعاة الابل البہم فی البنیان، اور جس وقت یہ کہ فخر کریں گے، اپنی گردنیں لمبی کریں گے، فخر کریں گے، فرماتے کچے خالص کالے اونٹوں کے چرواہے، کالے اونٹوں کے، عربوں کے ہاں سرخ اونٹ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور کالا اونٹ عربوں کے ہاں گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، اور کالے اونٹوں کے چرواہے یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں، گھٹیا قسم کے لوگ چرواہے، وہ جب فخر کریں گے فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، آج بھی عرب کو جا کر کے دیکھو، یہ سب کے سب سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ سارے رعاة الابل ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک چروائے کا بیٹا آپ کو حدیث بھی پڑھا رہا، خیال کر لینا کہ کوئی
اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن ہم تو انبیاء والے بکری چرانے والے. ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر سب نے بکریاں چرائی، بکریاں چرائی ہیں. خیر یہ ہو گیا مولانا. اذا تطاول رعاة الابل البہم، کالے اونٹوں کے چرواہے وہ فخر کریں گے. تطاول تفاخر فی البنیان، اس میں تعمیرات کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں. شیخ خلیفہ کی جو بلڈنگ ہے 160 منزل ہے مولانا. 1000 میٹر ہوتا ہے، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 860 میٹر ہے. بولو یہ تو آپ کے 15-20 بھی، یہ 3 منزلیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ 20-22 فٹ بھی نہیں ہوگی. سمجھے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ 10-15 بھی نہیں ہوتے. تو 860 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو کتنا رہ گیا؟ 140 میٹر باقی رہ گیا. یعنی اگر وہ بلڈنگ گر جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ یہاں تک نہیں ہوگا، مولی منظور کے گھر پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ روڈ تک ہوگا. 1 کلومیٹر کے قریب لگ بھگ اس کی لمبائی ہے. اور پھر جب شیخ خلیفہ کے جب یہ مسئلہ ہے، اس کے مقابلے میں شیخ خالد نے ریاض کے اندر اس نے شروع کیا کہ میں 250 منزل بناؤں گا. جو بلڈنگ ہوگی میری وہ 250 منزلیں ہوں گی. یہ وہ بکریاں چرانے والے تیل اور اونٹ چرانے والے لوگ، سمجھے؟ اونٹ چرانے والے لوگ ہیں کہ اب اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا، تیل کا پیسہ آ گیا. اب اگلے والی بات، دوسری بات یہ سمجھو. دوسرے ہے کہ تطاول کا معنی 10 درازی کریں گے. ایک یہ کہ تطاول تفاخر کے معنی میں ہے، کالے اونٹوں کو چرانے والے وہ اپنی تعمیرات میں بلڈنگوں میں فخر کریں گے، میری بلڈنگ اتنی ہے. اور دوسرا یہ کہ تطاول 10 درازی کریں گے، اپنے ہاتھ لمبے کریں گے. بلڈنگ آپ کی ہوگی، آپ غریب سیٹ ہے، چور آ گیا اور وہ بکری چرانے والے وہ کہیں گے چھوڑ یہ بلڈنگ، خالی کر، بلڈنگ میری ہے، نکل جائے یہاں سے. ابھی یہی ہو رہا بخدا، سمجھ شریف میں کہ اب یہی ہے. تو اب میں نے عرض کیا کہ بس دوسرے کی ملکیت میں 10 ترازی کرنا، بس چھوڑو، خالی کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے آسانی سے. جی یہ ہو گیا مولانا. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. اب ختم، یہاں پر فی البنیان پر وقف کرو. اس کے بعد کہو علم الساعۃ داخل فی خمس، علم الساعۃ داخل فی خمس، قیامت کا علم داخل ہے 5 چیزوں کے اندر. لا یعلمہن الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خیال ہے. ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی نے اس کی استشہاد دلیل پیش کی، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وينزل الآیہ. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے. الحمد ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین کہو. جب الو کا پٹا تو 2 بار پڑھ رہا، اس پر آمین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ دعا تو ہے. تو آپ اپنے فاتحہ پر جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گے، آمین کہیں گے، تو 2 آمین ہوں گے ایک فاتحہ میں. ایسا میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی، دکھا دینا مجھے. کبھی بھی نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے صحیح میں ہے نہ کسی سے ضعیف میں ہے. اصل میں بعض چیزیں ان حضرات کو سمجھ میں آ بھی گئی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن چھوڑیں گے کیسے مذہب کو؟ لوگ کہیں گے کہ تو اتنا بڑا مولوی ہم آپ کو سمجھ رہے تھے، کیسے آپ کہیں گے؟ بعض چیزیں ان کو خوب سمجھ میں آ بھی گئی ہے. بالکل نہیں لکھیں گے کہ فاتحہ کہاں پڑھیں گے. یہ جو مردود جس کی تفسیر عثمانی 6-7 لاکھ انہوں نے اٹھا کر کے سمندر کے اندر پھینکا، اور انہوں نے کہا ان هذا التفسیر مملوء بالخرافات والوہیات والشرکیات والبدعات. یہ شرکیات سے یہ تفسیر بھری ہوئی اٹھا کر کے سعودی والوں نے پھینکا، اور اس کی تفسیر احسن البیان، نہ اس کو گرامر کا ایک صحافی آدمی ہے، صحافی ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، صحافی ہے، اور اتنا غبی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک جگہ میں نے کیا لکھا دوسری جگہ پر کیا لکھا. یہی ہے غیر مقلدیت کا سارا حال. یہی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کچھ خدا ترسی انسان کے اندر ہونی چاہیے. آپ اردو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک روایت مسلم شریف کی، کانت الطلقات الثلاث تجعل واحدۃ، طلقہ سے ثلاثہ کو ایک بنایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعد واحدۃ،
تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا، یہ مقصد نہیں اس حدیث کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تختار واحدتاً، تختار واحد، تین اگر کسی کو دینا ہوتا ہے اجازت نہیں ہوتی تھی ایک دے دے، تاکہ تو پشیمان ہو، کل تیری بیوی بھی پشیمان ہو تو رجوع کی گنجائش باقی رہے۔ وہ تجعلو کا معنی یہ نہیں ہے کہ تعد واحدتاً، تین طلاقیں آپ نے دے دی اور ان کو ایک شمار کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تین دینے ہیں تو تین نہیں دیتے تھے، خیر القرون میں ایک دیتے تھے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جلد بازی کر کے، سمجھتا ہے؟ پانچویں بات ذرا سمجھ لینا، وہ یہ ہے کہ خیر القرون کے زمانے میں ایک آدمی نے طلاق دی، ایک طلاق انت طالقن، دوسری انت طالقن، تیسرے انت طالقن، اس کے لیے تاکید ہوتی تھی۔ اور ہمارا پٹھان اور بلوچ وہ تاکید ماکید کو نہیں سمجھتا، کہتے ہیں یوا دوا درے زو، تو یوا دوا درے کرتا ہے نا، وہاں تو انت طالقن انت طالقن انت طالقن، پہلے والا مؤکد ہے، دوسرے تاکید ہے، مؤکد تاکید مل کر کے ایک بنتے ہیں۔ ان زیدن قائمون، ان عمل کرے گا، ان زیدن قائمون، کون سا ان عمل کرے گا؟ دونوں مل کر کے ایک بنیں گے، ان زیدن قائمون، دونوں مل کر کے ان زیدن قائمون، ان میں سے کون سا عمل کرے گا؟ یہ تو نحمیر کا مسئلہ ہے، سمجھتا ہے؟ یہ ایک ہی، یا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا آپ کو بتایا، ان بھی جزم دیتا ہے اور لم بھی جزم دیتا ہے، ان نے مجموعہ کے اندر عمل کیا۔ خیر القرون کے زمانے میں لوگ اگر طلاق دیتے اور وہ کہتے ہیں انت طالقن انت طالقن، دوسرے انت طالقن سے تیسرے انت طالقن سے، میرے مقصد تاکید تھی، یہ وہی پہلے والے کی تاکید میں نے کی ہے واضح الفاظ میں، لیکن بعد میں جھوٹ عام ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قاضی اس کا اعتبار نہیں کرے گا، قاضی اس کا اعتبار نہیں کرے۔ اگر آپ نے دیانتاً انت طالقن انت طالقن انت طالقن، دوسری سے آپ نے تاکید مراد لی ہے، آپ ٹھیک ہوں گے، فیما بینک و بین اللہ، اپنے درمیان میں اللہ کے درمیان میں ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ ہے قاضی آپ کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اس قسم کا مسئلہ صرف یہ ایک نہیں ہے، مثلا آپ جا کر کے قاضی کو کہتے ہیں، بیوی کو آپ نے کہا، بیوی کو کہا آپ کو طلاق، آپ کو طلاق، کورٹ میں جائیں گے قاضی کے پاس، قاضی کہے گا طلاق پڑے گی، اور آپ قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم میں نے طلاق تا کے ساتھ نہیں کہا، بلکہ طلاق تا کے ساتھ، یوم الطلاق جو قرآن میں، یوم الطلاق ملاقات، میری اور آپ کی ملاقات ہے، یوم الطلاق نہیں ہے قرآن میں، طلاقہ یا طلاقہ، سمجھے؟ طلاقیون طلاقیون طلاقین طلاقن طلاقین طلاق الطلاق، جو تعلیل ہوگی۔ تو کوئی کہے کہ میں نے طلاق تو کے ساتھ نہیں کہا، تا کے ساتھ کہا ہے، قاضی اس کی تائید نہیں کرے گا، قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، قاضی اس کو جھٹلائے گا۔ جب جھوٹ شروع ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کو تاکید پر محمول نہیں کریں گے، تاسیس پر محمول کریں گے۔ انت طالقن پہلے والے جملے سے الگ طلاق، انت طالقن دوسرے سے الگ، انت طالقن تیسرے سے الگ۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تین طلاقیں، تین نہیں یہ ایک ہے، تو رکھو بیوی کو اس کے پاس، جبکہ طلاق مغلظہ پڑی ہے، لیکن آپ مولوی کہہ رہے کہ نہیں طلاق ایک پڑی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، رکھو، جبکہ وہ خدا کے ہاں فی نفسی حرام ہو گئی وہ بیوی، اب اس کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو لاکھوں بچے حرامی پیدا ہو جائیں گے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ وہ خاتون حرام ہو گئی ہے، لیکن آپ کہتے کہ نہیں وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، اس کے لیے ایک طلاق پڑی، وہ رجوع کرے تو کرے جی، بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح بدکاری کرا دو اور حرامی بچے پیدا کروا دو، تو یہ اجتہاد کا جو سلسلہ زنا کے ذریعے سے آپ کرا دیں، ہمارا نقصان کیا ہے؟ کہ دارالفتہ میں بھی، مصر میں لکھا، پوری دنیا میں انہوں نے لکھا، بڑے بڑے اداروں میں، سب کے طرف سے جواب آ گیا کہ منشاوی قرات کا بادشاہ ہے اور اوقاف کا بادشاہ ہے، بن باز نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، بن باز ہار گیا، منشاوی جیت گیا۔ اب منشاوی کیسے جیتے گا اس کو دیکھ لینا۔ اللہ اللہ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا. اب کانا کی ضمیر انتقام کی طرف، وَكَانَ هَذَا الْانتِقَامُ حَقًّا، یہ انتقام ضروری ہے، سمجھے؟ وَكَانَ الْانتِقَامُ حَقًّا. اب یہاں حضرت نے اس کو الگ جملہ بنایا، وَكَانَ الْانتِقَامُ حَقًّا، ظالم سے مجرم سے انتقام لینا یہ ضروری ہے. کیوں؟ علینا نصر، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. اب علینا خبر مقدم بنے گا، نصر المومن مبتدا مؤخر. مزہ ہے نہیں ہے؟ اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کر، آپ ایک جملہ بنائیں گے، کوئی نبی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کوئی نبی کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بندہ جتنا بھی بڑا ہو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. بندہ بندہ ہے جتنی بھی ترقی کرے، والرب رب وان تنزل، رب رب ہے، وہ عرش پر ہے، اگر وہ سمائے دنیا پر آسمان پہ تشریف لائے